اس چینل کے ذریعے پیش کیے جانے والے مختلف دینی پروگراموں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے اس چینل کو آپ خود بھی سبسکرائب کر لیں اور نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر کر کے ثواب جاریہ حاصل کریں۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم نے نام رکھا نکاح مسنونہ، ہم نے نام رکھا ولیمہ مسنونہ۔ جتنے بھی کارڈز چھپتے ہیں رقعے، آپ دیکھ لیجئے ہر رقعے پر نکاح مسنونہ اوپر ہی لکھا ہوگا لفافے پہ ہی، یا اگر کسی شادی میں خالی ولیمے کی دعوت دینا ہے تو ولیمے کے کارڈ پہ لکھا ہوگا ولیمہ مسنونہ۔ مسنونہ کا مطلب ہے جو نبی سے ثابت ہے، سنت کا یہ مطلب ہے۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ یہ جو ٹائٹل ہم نے لگایا ہے رقعوں پر، نکاح مسنونہ، عقد مسنونہ، ولیمہ مسنونہ، کیا واقعتاً وہ سنت ہے یا سنت کے نام پر ہم اپنے جذبات اور خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں؟ تھوڑا ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ نبی نے نکاح کو آسان کیا، اور آسان کا مطلب کیا ہے؟ آسان کا مطلب ہے جو اسلامی حکم ہے اس کے مطابق نکاح ہو۔ لیکن ہم نے اپنی زندگی کو حالات کے، معاشرے کے، سوسائٹی کے، رسم و رواج کے ایسا تابع اور ایسا پابند کر دیا کہ اچھے اچھے لوگ، دیندار قسم کے لوگ بھی اس معاشرتی سوسائٹی کے بندھن میں ایسے بندھے ہوئے ہیں کہ وہ بیچارے نکاح کر ہی نہیں سکتے اس کے بغیر۔ ابتدا ہوگی بات چیت سے، حالانکہ اسلام نے حکم دیا بات چیت ہونی چاہیے، ایک دوسرے سے پہچان ہونی چاہیے، خطبہ ہونا چاہیے، نکاح کا پیغام دیا جائے، غیبانہ تحقیق کر لی جائے، جس لڑکی میں جس خاندان سے آپ کو نکاح کرنا ہے اس کی غیبانہ آپ تحقیق کر لیں۔ لیکن ہم لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ بات چیت کے نام پر، بچی دیکھنے کے نام سے معاملہ شروع ہوتا ہے۔ اس کے گھر گئے، وہاں بچی دیکھی، وہاں پیٹ بھر کر کھایا ٹی پارٹی کے نام پر، اس کے بعد معاملہ آئے گا جواب دیں گے کل پرسوں، اب گھر آ کر تبصرے ہوں گے، اور پہلے تو اس بچی کا ایسا امتحان لیا جائے گا، ایسا اس کو جانچیں گے جیسے کوئی پروڈکٹ کو آپ خرید رہے ہو۔ اس کو کھڑائیں گے، اس کو بٹھائیں گے، اس کو چلائیں گے، اس کے بال دیکھیں گے، اس کے ناک نقشہ دیکھیں گے، اپنے خاندان کی عورتوں سے ٹھہرا کر برابر میزان دیکھیں گے کہ وہ سائز برابر ہے کہ نہیں ہے۔ آپ اپنے لڑکے کا نکاح کر رہے ہیں یا اپنے لڑکے کو آپ بیچ رہے ہیں؟ اگر آپ کے گھر میں لڑکی ہو اور آپ کی لڑکی کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے تو آپ کا دل کیا کہے گا کہ بھی اس کو سوچنا چاہیے۔ آپ غیبانہ تحقیق کیجئے، اگر کوئی خاندان آپ کو پسند آ جائے، کوئی لڑکی آپ کو جچ جائے، کوئی بھا جائے، تو پھر آپ آگے بات بڑھائیے۔ لیکن ایسا طریقہ جس سے دل دکھنے والا ہو، جس سے آہ نکلنے والی ہو، یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں۔ خیر، مرحلہ آگے چل کر اگر طے ہو جائے تو اب اس کے بعد بیٹھک ہوگی، بات چیت، اور وہ بات چیت میں ہونا چاہیے تھا مہر کی تعین۔ مہر کتنا ہونا چاہیے؟ مہر کی تعین ہوگی۔ مہر میں بھی عام طور پر فخر و مباحات کا معاملہ ہے، اتنا مہر ہونا چاہیے، اتنا مہر ہونا چاہیے، حالانکہ نبی نے حکم دیا کہ مہر اپنی طاقت کے بقدر ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی کا مہر تو مہر فاطمی حضور نے تعین کیا، اور میں آپ کو بتلاؤں کہ مہر فاطمی اس وقت تو ہر عام آدمی کے طاقت کے باہر ہے۔ مہر فاطمی 1.5 کلو چاندی ہے اس زمانے کے اعتبار سے، اور اس زمانے میں 1.5 کلو چاندی کو اگر آپ کمپیئر کریں گے قیمت کے اعتبار سے تو شاید 1.5 لاکھ کے اوپر ہو جائے۔ یہ اس زمانے میں چونکہ چاندی سستی تھی اس لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، حضور نے 500 درہم متعین کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مہر۔ لیکن اس زمانے میں طاقت نہیں ہے تو آدمی اپنی طاقت کے بقدر مہر معجل، فوری دینا چاہیے۔
مہر معجل دیں گے، دیں گے بعد میں، دیں گے دیں گے دیں گے، یہاں تک کہ زندگیاں گزر گئی، انتقال ہو گیا آدمی کا، تو اس بیچاری بیوی کو لا کر ناش کے قریب چوڑیاں پھوڑا پھوڑا کر کہیں گے کہو میں نے مہر معاف کر دیا۔ خدا کی قسم مہر معاف نہیں ہوگا، مہر معاف نہیں ہوگا، قرض ہے اور اللہ کے پاس مقروض ہونے کا انسان کو ثواب دینا پڑے گا۔ انسان کے انتقال کے بعد اس کی عورت کو جنازے کے قریب لے جا کر اگر اس کے مہر معاف کرنے کو کہا جائے گا تو مہر معاف نہیں ہوگا، اور کل قیامت کے دن ایسا آدمی مقروض شمار ہوگا اللہ کے پاس۔ مہر معجل ہونا چاہیے، جتنا جلدی ہو سکے مہر دینا چاہیے۔ اسلام نے وسعت ضرور دی ہے کہ آدمی مہر معجل بھی کر دے، فوری نہ دے تو بعد میں بھی دے، لیکن بات کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بات ٹلتا جائے یہاں تک کہ انتقال ہو جائے۔ معجل ہونا چاہیے، جلد سے جلد جتنا جلدی ہو سکے مہر ادا کیا جائے، اور بہتر یہی ہے کہ اسی مجلس میں مہر ادا کر دیا جائے۔